دین کا درد لے کر اور معاشرے کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اور معاشرے کی ابتری کو سامنے رکھ کر انہوں نے اس کو بزم کو تشکیل دیا ہے، اور الحمدللہ اس بزم کے زیر اہتمام مختلف اقسام کے کورسز کافی سالوں سے کروا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توفیق اور تائید کے ذریعے سے انہیں کامیابی عطا کی ہے۔ اسی سلسلے کا یہ کورس، جس کی آج پہلی کلاس ہے، جس کو میں تعارفی کلاس بھی کہہ سکتا ہوں، کہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلے 3 ماہ کیا پڑھنے والے ہیں اور جس طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اس کورس کو، اس میں کون کون سے عنوانات ہیں، کیونکہ انیشلی اگر ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کیا سیکھنے والے ہیں، کیا سمجھنے والے ہیں، تو ایک اٹریکشن سی پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے بگننگ پر ہی معلوم ہو کہ میں کیا سیکھنے جا رہا ہوں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کورس کا نام ہے احکام شریعت کورس، ایسینشل آف اسلام، اس کو ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں، اور اس میں جن موضوعات اور عنوانات کو لے کر درس و تدریس ہوگی، ان میں سب سے جو پہلا موضوع ہے وہ ہے عقائد اسلام۔ ہم سب مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، تو جو دین ہمیں جن عقائد کے بارے میں آگاہ کرتا ہے اور اس کے بارے میں مکمل معلومات ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہو کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں یا جو بھی سوچ ہمارے ذہن میں پروان چڑھ رہی ہے، اس کے پیچھے عقیدہ کون سا کار فرما ہے، کون سا نظریہ ہے، کون سا تجربہ ہے۔ اگرچہ یہ سارے الفاظ مختلف ہیں، لیکن عقیدے کا لفظ بہترین ہے اس کے لیے کہ آخر وہ کون سا عقیدہ ذہن میں رکھ کر میں کوئی کام کر رہا ہوں یا اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہا ہوں۔ اس کے بعد طہارت، پاکیزگی، صفائی ستھرائی۔ آپ سب نے ایک مشہور حدیث سنی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو اب نصف ایمان جو چیز ہوگی وہ ظاہر سی بات ہے وہ کسی 10 منٹ یا 15 منٹ کی بات تو نہیں ہوگی نا، تو اس کی تم سمجھیں کہ اس کی بہت ساری اقسام ہوں گی، اس میں بہت ساری احتیاطات ہوں گی، اس میں بہت ساری چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہمارا جو خطہ ہے یا جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں اس سے بھی متعلق ہوتی ہیں، کہ کیا جیسے کہ کوئی سرد علاقے میں رہتا ہے، کوئی گرم علاقے میں رہتا ہے، تو ان کے کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم جانوروں کو دیکھ لیں کہ کچھ جانور اس علاقے میں پائے جاتے ہیں، کچھ جانور دیگر علاقوں میں پائے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو نجاست کے مسائل ہیں وہ کس طریقے سے حل کیے ہیں دین اسلام نے، یا اس کے حوالے سے دین اسلام نے کون سے اصول وضع کیے ہیں، اور ان اصولوں کو سمجھنا، کیونکہ دین اسلام ایک آفاقی مذہب ہے۔ آفاقی مطلب ایک ایسا مذہب کہ جو کسی ایک خطے کے لیے یا کسی ایک رنگ نسل کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ زمین پر موجود تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایات کو جاری کرتا ہے، اور اس کے اصول اسی طرح کے ہیں کہ اس سے یہ ظاہر نہ ہو کہ یہ کسی ایک خطے کے لیے ہے۔ اس کے بعد جو دین نے عملی احکامات جو ہمیں دیے ہیں، اس میں سب سے اہم چیز ہے نماز کی بھی اقسام ہیں بہت، اس میں اور پھر نماز کی ادائیگی کے مختلف طریقے ہیں، اور اس کے احکام اور مسائل بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ نماز کی اقسام ہیں، تو ان سب کے لیے پھر احکامات بھی تھوڑے تھوڑے مختلف ہوتے جاتے ہیں، اور ان کی ادائیگی کے طریقہ کار میں بھی کیا ہے، کوئی نماز گھر میں پڑھ رہا ہے، کوئی جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کوئی جامع مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کس حالت میں نماز پڑھ رہا ہے، تو کوئی کتنا قریب آخری وقت میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے۔ سردیوں گرمیوں کے حوالے سے بھی دین اسلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ اس نے سردیوں اور گرمیوں کے حوالے سے بھی ہمیں بتایا ہے کہ کون سی نماز کب ادا کرنا زیادہ بہتر ہے اور کون سی کب ادا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ نماز جنازہ کے احکام،
اگرچہ انہوں نے لسٹ میں سب سے اس کو چوتھے نمبر پہ لیا ہے، آخر میں لانا چاہیے تھا، لیکن یہ ضروری ہے کہ انسان کو بہرحال ایک دن مرنا تو ہے، اور جو جسم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو تخلیق کی ہے کہ وہ اس طرح کی ہے کہ وہ روح نکلنے کے بعد جو ہے اس کی ختم ہونے کے مزید اس کے جو ہے نا وہ چانسز بڑھ جاتے ہیں، تو اس کی حفاظت یا اس کو ایک پروقار طریقے سے، کیونکہ انسان کی ایک عزت ہے، انسان کی ایک حرمت ہے، وہ اس طرح کوئی عام جاندار نہیں ہے، اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، تو پھر اگر اس سے روح نکل جاتی ہے تو باقی جو چیز رہ جاتی ہے اس کو ایک باوقار انداز سے، باعزت طریقے سے اس کو کیسے زمین کے حوالے کیا جائے، اس کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی خطے کے حساب سے، موسم کے حساب سے اور معاشرے کے حساب سے کچھ اصول بتائے ہیں، وہ اصول بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے۔ نکاح کے بنیادی مسائل ایک اہم موضوع ہے اس کورس کا، اور یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کا براہ راست تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ ایک خاندان کی تشکیل کے بعد معاشرے کا ارتقاء ہوتا ہے، یعنی کہ ایک خاندان بنتا ہے، پھر خاندان سے ایک معاشرہ بنتا ہے کہ ہاں اب یہ نکاح اگر ابتداءً وہ صحیح ہو اور اس کی تمام چیزوں کو جو کہ دین اسلام نے بتایا ہے ان اصولوں کو سامنے رکھا جائے، تو پھر مجھے نکاح بھی صحیح ہوگا، خاندان کی تشکیل بھی صحیح ہوگی، اور اس سے جو معاشرہ تشکیل پائے گا وہ بھی بہترین ہوگا۔ تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اخلاقی انحطاط ہے، بہت سارے مسائل پائے جاتے ہیں اس حوالے سے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نکاح کیوں کرنا چاہیے، نکاح کن حالات میں کرنا چاہیے، نکاح کس عمر میں کرنا چاہیے، نکاح کرتے وقت کن امور کا خیال رکھنا چاہیے، جو چیزیں آج ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ رہی ہیں کیا ان کی بھی بھلا کوئی دین میں کوئی اہمیت حیثیت ہے یا نہیں ہے، تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے آئندہ والی کلاسز کے اندر۔ تصوف اور اسلام یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کا تعلق انسان اور رب یعنی کہ بندے اور خدا کے درمیان کا جو تعلق ہے اس کو مزید کیسے پختہ کیا جائے، مضبوط کیا جائے، اور وہ کون سے امور ضروری ہیں کہ جس سے انسان کا اور خدا کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، اگرچہ خدا تو بہت قریب ہے انسان سے، لیکن انسان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید خدا اس سے کیا ہے بہت دور ہے اور وہ اس تک اپنی آواز نہیں پہنچا پا رہا، تو اس کے لیے کون سی چیزیں، کون سے عوامل، کون سی پاکیزگی، کون سے امور ضروری ہیں، تو ہم تصوف کے باب میں پڑھیں گے کہ آخر یہ تصوف کیا ہمیں دنیا سے بالکل ہی علیحدہ کر دیتا ہے؟ کیا دین اسلام میں تصوف کی وہ شکل کہ جس کو رہبانیت کا نام دیا جاتا ہے، کیا وہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے، یا تصوف بذات خود ایک دین اسلام کا ہی ایک جزء ہے کہ جو کہ انسان کی تخلیق کا جو اصل مقصد ہے اسی کے لیے تعلیمات جو ہے وہ جاری کرتا ہے یا ہمیں اس کے لیے اس منزل تک پہنچنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ آخری چیز تقابل ادیان۔ اب تقابل ادیان اگر ہم اس کو لفظوں کو دیکھیں تو ادیان دین کی جمع، یعنی کہ کسی دین بہت سارے دینوں کا آپس میں تقابلی جائزہ سے مراد یہ کہ ہم ان کو کمپیئر کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں یہاں پر، سکھ بھی رہتے ہیں یہاں پر، عیسائی بھی رہتے ہیں یہاں، ٹھیک ہے، پارسی بھی یہاں پر رہتے ہیں، اور مطالعے کے لیے ہم یہودیوں کو بھی دیکھ کے عقائد بھی دیکھتے ہیں اور بدھ مت کے بھی عقائد دیکھتے ہیں، اس سے پہلے زرتشت مذہب ہے، ہم ایک پوسٹ دیکھتے ہیں دنیا میں 400 مذہب ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کے، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں مسلمان کیوں؟ میں مسلمان کیوں؟ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو دوسرا دین ہے یہ اس میں اور جو دین میں نے اختیار کیا ہوا ہے اس میں کچھ تو فرق ہوگا نا۔ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا ہوں تو یہ تو میں ایکسیڈنٹل مسلمان ہو گیا،
ٹھیک ہے میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا ہوں، تو پھر تو جو عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا ہے، تو میں اگر اس کو جب لے آؤں گا اسلام کی طرف تو میں کیسے اس کو لے کر آؤں گا؟ دیکھیں مجھے ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کے ہاں کون سے بلیوز ہیں، کس چیز پہ وہ فیض رکھتے ہیں، اور میرا دین مجھے کیا کہہ رہا ہے، تو پھر میں کیسے اس کو جج کروں گا؟ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ تقابل ادیان میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اسلام اور باقی مذہب میں ایک ایک مذہب کو چیک کریں گے انشاءاللہ تعالی، کہ اسلام اور یہودیت، اسلام اور عیسائیت، اسلام اور ہندو، اسلام اور سکھ، کہ آخر کیسے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میرا مذہب ہے وہ بیسٹ ہے۔ میں نے عقلی بنیاد پر ایسے نہیں، تو ایک نیچرلی مجھے پیار ہے اپنے مذہب سے، دوسرے کو نہیں ہے، وہ اس کو اپنے مذہب سے پیار ہے، وہ اس گھرانے میں پیدا ہوا ہے، میں اس گھرانے میں پیدا ہوں، لیکن یہ پیدا ہونے کے بعد اب عقلی طور پر مجھے کسی کو سمجھانا آنا چاہیے کہ میں مسلمان کیوں ہوں۔ اگر میں نے اب تو میں باشعور ہو گیا نا، اب میں دیکھیں ہم جب بچہ کی تخلیق ہوتی ہے وہ 12-13 سال تک ہی ماں باپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، 20-22 کے بعد تو بالکل ایک آزاد انسان ہوتا ہے، بالکل وہ کچھ بھی چاہے وہ اپنی مرضی سے پڑھائی کرتا ہے، اپنی مرضی سے نوکری کرتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو عموماً جو لوگ مذہب تبدیل کرتے ہیں وہ 20-25 سال کی بات وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کے بعد انسان باشعور ہو جاتا ہے اور پھر وہ والدین کی کنٹرول سے تقریباً نکل جاتا ہے۔ لیکن نیچرلی ایک چیز اس کے اندر ہوتی ہے کہ وہ ایک ڈر، ایک خوف اس کو رہتا ہے کہ شاید میرے جو آباء و اجداد ہیں کیا میں ان سے علیحدہ تو نہیں ہو رہا، کیا میں ان سے دور تو نہیں ہو رہا، کیا پتہ ہو سکتا ہے وہ بڑے ہیں، جسے ہمارے معاشرے میں ہمارے ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے نا کہ بڑے ہیں تو صحیح ہیں، لیکن مذہب کا معاملہ تو بڑوں سے اوپر کا ہے۔ یعنی مذہب جب میں بالغ ہو گیا تو پھر تو خدا کے احکامات تو براہ راست نازل ہو گئے نا میرے اوپر، براہ راست مجھ پر آ گئے۔ جب تک میں نابالغ ہوں میرے والدین میری سرپرستی کے لیے، میری کفالت کے لیے موجود ہیں، لیکن جب میں بالغ ہو گیا تو پھر تو خدا کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کا نفاذ مجھ پر براہ راست ہو جاتا ہے، تو پھر مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیوں مسلمان ہوں۔ تو وہ تقابل جب تک نہیں ہوگا تب تک مجھے معلوم ہی نہیں ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا مارکیٹ میں چیز لینے کے لیے جائیں، آپ نے 50 روپے کی چیز خریدی، آپ نے کہا یہ سستی، آپ کو سستی کیسے معلوم ہوگا؟ آپ کو سستی اس وقت معلوم ہوگی کہ جب آپ کو پتہ چلے گا یہی چیز یہی کوالٹی کی ایک اور جگہ سے 60 روپے کی مل رہی ہے، تو آپ کو تقابل ہوگا، کمپیریزن ہوگا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے دین سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی کہ میں محبت کرتا ہوں، ایک شخص اپنے دین کو اتنا ہی فالو کرتا ہے جتنا کہ میں فالو کرتا ہوں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ عیسائی ہے اور میں مسلمان ہوں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ ہندو ہے اور میں مسلمان ہوں؟ تو یہ ہے کمپیریزن۔ تو پھر میں تقابل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ایک موضوعات کے لحاظ سے سامنے اس کو رکھیں تو یہ ایک بہت دلچسپ کورس ہے، اس میں اٹریکشن ہے ان کے لیے کہ جو چاہتے ہیں کہ وہ دین کو سمجھیں، جو چاہتے ہیں کہ پیدا تو مسلمان کے گھر میں ہو گئے لیکن اب بس ٹھیک ہے ہو گیا، اللہ نے پیدا کر دیا، لیکن اب میں نے سمجھ کے کرنا ہے، سمجھ کر چلنا ہے۔ اب میں ایسے نہیں کر سکتا کہ ہاں ابو نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں۔ تو اس کورس میں آپ لوگوں سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنی حاضری کو یقینی بنائیں، کیونکہ جب آپ ایک بھی مطلب چھٹی کریں گے تو وہ جو ایک تسلسل ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا، تو اگلی کلاس جب ہوگی تو پھر اس میں کیا ہوگا کہ پھر وہ بات تو آگے جا چکی ہوگی، تو پھر آپ کا نہ آنا اور جن کا آنا ہوگا تو پھر بات کو اگر آپ کی خاطر دوبارہ سے شروع کیا جائے گا تو بات کا اور اس کا وقت کا جو ہے نا بہت سارا ضیاع ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ اس کو جس انداز سے انہوں نے ڈیزائن کیا ہے اور جس طریقے جو ترتیب دی ہے اور جو وقت رکھا ہے آپ دیکھا جائے تو ایک قسم کا افسوس ہی کہا جا سکتا ہے کہ ہم اتنی بڑی بڑی چیزیں سکھا رہے ہیں تو اس کے لیے اتنا کچھ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم جو ہے کہیں کہ 1 گھنٹے کے لیے آ جاؤ بھائی، آپ کا فائدہ ہے، آپ کی دنیا سنورے گی، آپ کی آخرت سنورے گی، بہر صورت آپ کا ہی فائدہ ہے، آپ کا کسی قسم کا کوئی نقصان اس کے اندر نہیں ہے۔
لیکن چونکہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ذہن کو درست کریں گی، ٹھیک ہے، ہمارے ذہن کو، مطلب یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو کورس کرنے کے بعد ہمیں کوئی 50,000 کی جاب مل جائے گی تو ٹھیک ہے ہاں بھائی ہم کر لیں. اس کا جو ہے نا انسٹنٹ فائدہ نہیں ہے کوئی فوراً مل جائے گا. ہاں لیکن اس کا یہ فائدہ ضرور ہے کہ اس کے بعد اگر آپ نے یہ کر لیا تو پھر آپ کی زندگی کا ہر دن، آپ کی زندگی کا ہر عمل، اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ میں نے کیوں کیا ہے اور میں اس سے بچا ہوں تو میں کیوں بچا ہوں. اور ایسے بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوں گی کہ جو آپ پہلے شاید دین سمجھ کے کرتے ہوں تو آپ کو پتہ چلے کہ تو دین کا حصہ ہی نہیں ہے. اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی کہ جن کو آپ کو لگے گا کہ نہیں یہ شاید دین کا حصہ نہیں ہے، لیکن شاید پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو کہ یہ تو دین کا ہی حصہ ہے جس کو ہم نے اگنور کیا ہو. اور ہمیں یہ بھی ساتھ معلوم ہوگا کہ ترتیب کیا ہے. دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں ترتیب سے پڑھتے ہیں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تکبیر تحریمہ پڑھ لی اس کے بعد میرا دل کرے میں سجدہ کروں پہلے اللہ کو. ہم قیام کرتے ہیں پھر رکوع کی طرف جاتے ہیں سجدہ کرتے. تو جب میں دنیا کے سارے کام ایک ترتیب کے ساتھ کرتا ہوں تو مجھے یہ ترتیب تو معلوم ہونی چاہیے نا کہ میرے لیے جو دین نے احکامات جاری کیے ہیں اس میں کچھ ترتیب ہے. وہ ایسے نہیں ہے کہ جو چاہے کر لو، اس میں ایک پورا نظام ہے. اس نظام کو مجھے فالو کرنا ہے تبھی جا کے میں اصلی مسلمان سے مراد یہ ہے کہ جس نے اپنی عقل سے خدا کو جانا، خدا کو پہچانا اور خدا کے نازل کردہ احکامات کو پھر اس نے سمجھ کر اس پر عمل کیا. کاپی کیٹ نہیں ہے وہ، کسی کو دیکھا کہ ہاں ٹھیک ہے جی ہم پیدا ہو گئے تو جی لیے تو اسی حساب زندگی گزار لی. جب میں ایک چھوٹی سی چیز خریدنے کے لیے بھی اتنی محنت کرتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، جاتا ہوں 4 جگہوں سے معلوم کرتا ہوں، لیکن میں خدا کے نازل کردہ احکامات سن سنا کے اس پہ عمل کیے جا رہا ہوں. مجھے اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ ایک چیز مجھے خدا کے نام پر بیچی جا رہی ہے. اب آپ کو کوئی کہے نا ڈبہ پیک موبائل ہے تو ہم چیک کرتے ہیں اس کا ڈبہ پیک ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے، کوئی سی چیز طرح کی ہو پروڈکٹ کوئی ہمیں مل رہی ہو تو ہم چیک کرتے ہیں ہاں بھائی اس پہ لکھا ہوا ہے سامسنگ یا ہے یا نہیں ہے. پیپسی، اس پہ آپ کو کوئی ایسی کوئی کولڈ ڈرنک دے دے جس میں کچھ بھی نہ لکھا ہوا ہو اور آپ کو کہے کہ یہ پیپسی، تو آپ ایک بار ضرور دیکھیں گے اس کی پیپسی ہے بھی یا نہیں ہے. کیوں؟ آپ کو پیپسی کے نام پر ایک چیز دی جا رہی ہے. آپ کو کوئی موبائل دے دے کچھ بھی نہ لکھا ہوا، کوئی لوگو نہ ہو اس کے اوپر، کوئی اسٹیکر نہ ہو اس کے اوپر، اور آپ کو کہے گا جی یہ سامسنگ کا ہے، یہ آئی فون ہے، تو آپ کہیں گے کہ ایک بس وہیں زیادہ دیر نہیں کریں گے آپ، وہیں اسی سیکنڈ نینو سیکنڈ میں آپ چیک کریں گے کہ کہاں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر یہ آئی فون ہے. لیکن ایک ہمیں بات کہی جا رہی ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے صحیح خدا کا حکم. ہمیں کہا گیا کہ یہ دیکھو یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا، ہاں جی مان لیا آپ نے کہا ہے تو لکھا ہوا. پھر ہمیں کیا جواب سننے کو ملتا ہے کہ جی وہ تو ایکسپرٹ ہے، جی آپ ایکسپرٹ ہیں. تو مجھے بھی تو موبائل مارکیٹ میں ایک ایکسپرٹ کہہ رہا ہے نا، دکان پہ کھڑا ہوا بندہ کہہ رہا ہے یہ موبائل ڈبہ پیک ہے، لیکن میں گھر جا کے چیک کرتا ہوں اس میں 4 نمبر پہلے سے سیو ہوتے ہیں. پھر میں کیا سوچوں گا؟ میرے ساتھ دھوکہ ہوا نا، فراڈ ہو گیا میرے ساتھ، میں یہ سوچوں گا. مطلب اور یہ کب معلوم ہوا مجھے؟ جب مجھ پر حقیقت کھلی. اور جب اگر مثال کے طور پر مجھ پر حقیقت کھلتی نہ، کیسے؟ آپ نے موبائل لیا، کسی کو گفٹ کر دیا، اس نے موبائل لیا، اس نے دیکھا اچھا چلو کوئی بات نہیں، اس نے آپ کو بتایا ہی نہیں کہ یار اس میں کچھ نمبر سیو تھا پہلے سے، اس نے آپ کو نہیں بتایا، لحاظ میں نہیں بتایا اس نے آپ کو. پھر کیا ہوا؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہوا؟ نہیں ہوگا معلوم نا. آپ نے چیز لی، آپ نے گفٹ کر دی. یہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ کہ ہم دنیا کی ساری چیزیں ریسرچ کر کے دیکھ کر مارکیٹ کے اصولوں کے مطابق کیا کر رہے ہیں؟ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، لا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. لیکن دین کی بات مجھے کہی گئی، میں نے مان لی. پھر آگے جب میں 12 سال کا تھا تو میرے لیے 6 کلمے یاد کرنا ضروری تھے. میں 18 سال کا ہوا تو میرے لیے 20 صورتیں یاد کرنا ضروری تھی. میں 28 سال کا ہوا تو میرے لیے 40 حدیثیں یاد کرنا ضروری ہوگی. میں 38 سال کا ہوا تو پھر میرے لیے تبلیغ پہ جانا ضروری ہو گیا. کیوں؟ کہ کیا میں ایک سرکل میں چل رہا ہوں؟ کیا کوئی روز نیا حکم نازل ہو رہا ہے، یا میری غلطی یہ کہ میں اس کو بغیر سمجھے چلا آ رہا ہوں؟ یا جو بھی بندہ آتا ہے مجھے کہتا ہے یہاں سے یوں چلے جاؤ، میں یہاں سے یوں جاؤں، میرے کو تو PNT کی کالونی کدھر ہے، بولے یہاں ہے میں وہاں چلا جاؤں، وہاں والا بولے وہاں ہے تو میں وہاں چلا جاؤں. دین کو اگر دیکھا جائے تو دین کو تو ہم نے ایسے ہی رکھا ہوا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ان نوجوانوں کو، ایسے نوجوانوں کو بھی اس طرح کے کورسز تشکیل دینے پڑتے ہیں کہ آئیے، یہ ایسا نہیں ہے
ذرا سوچیں کہ کبھی سورج نے کہا ہے کہ آج میرا موڈ ہو رہا ہے میں جنوب سے نکلوں گا، میرا موڈ نہیں ہو رہا آج مشرق سے نکلنے کا، نہیں، وہ کروڑوں اربوں سال سے ایک ترتیب سے نکلتا ہے، ترتیب سے غروب ہو جاتا ہے۔ آسمان کسی نے گرے میں گر رہا ہوں آج نہیں نیچے، زمین گرے میں بہت عرصے سے گول ہوں اب میں چکور ہو جاتی ہوں، نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن انسان ایک ایسی چیز ہے کہ جو اپنی تخلیق سے لے کر آج تک مسلسل بدل رہا ہے، مسلسل بدل رہا ہے۔ باقی چیزیں دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں، ڈائنوسار تھے اب نہیں ہے، کوئی اور چرند پرند تھے نہیں ہے، گدھا 1000 سال پہلے بھی ایسا ہی تھا، آج بھی ایسا ہی ہے، اس کا رنگ نہیں بدلا، کچھ نہیں بدلا، لیکن کون بدل رہا ہے؟ انسان بدل رہا ہے۔ اب انسان کیسے بدل رہا ہے؟ اس کی بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں ایک دین بھی ہے، معاشرہ تو ہے ہی ہے لیکن دین بھی ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں نا کہ وہی قرآن، وہی حدیث، وہی اسلام، وہی تعلیمات، وہ قوم نیچے آ رہی ہے، کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ جنہوں نے لیا ہے انہوں نے صحیح سے نہیں لیا، جن کو سمجھایا جا رہا ہے وہ صحیح سے سمجھ نہیں رہے۔ میں یہاں سے 2 لوگوں کو کہوں کہ بھائی یہاں سے آپ نے فلاں اسٹور سے جا کے چیز لے کے آنی، دونوں کو یہاں سے سمجھاؤں، دونوں میں سے ایک غلط، ایک صحیح پہنچ جائے، غلط پہنچ جائے، مجھے بتائیں کہ سمجھانے والے کی غلطی ہے، سمجھنے والے کی غلطی ہے؟ سمجھنے والے کی غلطی ہے۔ اس نے کیا کیا کہ بات کو اتنے غور سے نہیں سنا اور بات کر دی۔ تو دین اتنا ہلکا اور سستا نہیں ہے، دین اتنا ہلکا، اور مائیکروسافٹ کا ایک چھوٹا سا کورس کروانے کے لیے بھی وہ لوگ 4000 3000 کی ایک چھوٹا سا سینٹر جس میں ایک کمپیوٹر رکھا ہوا ہو، وہ بھی ایک ایم ایس آفس کا کورس کروانے کے 8000 روپے لے گا، 5000 روپے لے گا۔ لیکن دین اتنا سستا ہو گیا ہے کہ ہمیں پھر اس کے لیے اس طرح کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو آپ خوش نصیب ہیں اس لحاظ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یہ توفیق دی، پہلے تو جنہوں نے آرگنائز کیا، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو کہ آپ نے اس چیز کو سوچا کہ ہاں اچھا یہ ہے، چلو جا کے دیکھ لیتے ہیں، کچھ مل جائے گا نا، جائے گا تو کچھ نہیں۔ اور اس بات کی بھی نشانی ہے، دیکھیں کم سے کم اندازاً بھی لگایا جائے 50,000 لوگ تو رہتے ہیں اس کالونی کے اندر، یہاں 50 بھی نہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ بات اس کی نشانی ہے کہ اکثر لوگ ہدایت پر نہیں ہوتے۔ آپ قرآن میں دیکھیں، آپ کو ہمیشہ اسی طرح کی آیت ملیں گی، ہمیشہ سے مراد جب بھی آپ پڑھیں گے اس طرح کی آیتیں، کہ زیادہ لوگ نافرمان ہیں، زیادہ لوگ ناشکرے ہیں، زیادہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، زیادہ لوگ اللہ کی بات نہیں ماننے والے، قلیل لوگ شکر گزار ہیں، قلیل لوگ سچے ہیں، قلیل لوگ انبیاء کی باتیں ماننے والے، یہ اس کی نشانی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کلاس کے اندر اگر 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 40 لوگ بیٹھے ہیں تو یہ جو ہے نا مطلب یہ کوئی ڈی گریڈ ہونے والی بات ہے، نہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کم لوگ جہاں ہوتے ہیں وہی جگہ ہوتی ہے۔ کربلا کو دیکھ لیں آپ، بدر کو دیکھ لیں آپ، احد کو دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، اس کی ایسے ساری چیزیں دیکھ لیں آپ کہ وہاں پر آپ کو قلیل لوگ جو ہے وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہم سب پر کہ اس نے ہم سب کو چھٹی کے دن یہاں پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنا یہ ساری چیزیں اپنے دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے آمادہ کیا، توفیق دی ہمیں کہ ہم یہاں آئیں بیٹھیں۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ حضور نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ ابھی تو ہم بڑا بنگلہ بناتے ہیں، اس کے لیے ماشاء اللہ واللہ خیر الرازقین، ھذا من فضل ربی، ٹھیک ہے، وہ ایک لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن خدا کا رسول کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کا رسول بھی تو کچھ فرما رہا ہے نا کہ خدا جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو پھر اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اب دین کی سمجھ کا لفظ استعمال ہوا ہے، دین پر عمل کرنے کی بات نہیں ہوئی، عمل بات کی بات ہے، کیونکہ عمل تو کر رہے ہیں لوگ۔ آپ دیکھ لیں، کوئی بھی نماز دیکھ لیں، کوئی بھی آپ ایونٹ دیکھ لیں جس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہو، اس میں دیکھیں آپ کو ملیں گے عاملین، ہزاروں لاکھوں ملیں گے۔ آج پہ کتنے لوگ تھے؟ لاکھوں لوگ تھے۔ ہر سال اسرائیل کی بربادی کے لیے دعا کرتے ہیں، ہو رہا ہے برباد؟ نہیں ہو رہا۔ اتنے سال سے 1949 سے دعائیں کر رہے ہیں اسرائیل کی بربادی کے لیے، 50-60 لوگ ہر سال اکٹھے ہوتے ہیں، نہیں ہو رہا برباد پھر بھی ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ عاملین کی بات نہیں، وہ بات کی بات ہے۔ آپ سمجھو گے، سمجھ کر عمل کرنا وہ عمل ہے۔ آپ تو بھائی دیکھا دیکھی عمل کر رہے ہیں نا۔ مشرکین مکہ کی جو سوچ تھی وہی تو سوچ تو نہیں ہوگی کہ ہماری، وہ بھی کہتے تھے اساطیر الاولین، بھائی ہمارے باپ دادا یہ سیکھا ہے،
ہمارے باپ دادا ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے آ رہے تو ہم بھی کریں گے. ہم بھی کیا کہتے ہیں, ہمارے باپ دادا بزرگوں کے پاس جا رہے ہیں مزاروں پر, ہم بھی جائیں گے. ہمارے باپ دادا میلاد کرتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ وجہ نہیں ہمیں معلوم کہ کیوں کرنا چاہیے. یہ کیوں نہیں پتہ معلوم ہو رہا ہمیں, یہ مجھے معلوم ہونا چاہیے نا. میرے باپ دادا نے 20 کام اور بھی ایسے کیے تھے جو میں نہیں کر رہا آج, ہے نا. مٹی گھر میں رہتے تھے, میں نہیں رہ رہا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے انہوں نے بہت ایک دوسرے کا خون بہایا ہو, وہ تو میں نہیں کر رہا. لیکن دین کے معاملے میں نے پکڑ لیا اپنے آپ کو شیلٹر دینے کے لیے, بچانے کے لیے, تاکہ مجھے سمجھنا نہ پڑے. تو حضور نے لفظ استعمال کیا یفقہ فی الدین. فقیہ کہتے ہیں دین کو سمجھنے والا, جو دین کے مبادیات کو بھی سمجھتا ہے, دین کے جو جزیات کو بھی سمجھتا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو یہ چیز عطا کرتا ہے, نہ کہ اچھی نوکری, نہ کہ اچھی بیوی, نہ کہ اچھا گھر, نہ کہ اچھا رشتہ, نہ کوئی اور چیز. دین کی سمجھ ہے, وہ دین کی سمجھ پر عمل دین کو سمجھ کر عمل کر رہا ہے, تو وہ یہ سمجھے کہ ہاں میرے اوپر میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں نماز کیوں پڑھوں. ذرا سوچنے کی بات ہے نا. آپ سے کوئی پوچھے کہ میں دن میں 5 منٹ نماز کیوں پڑھنی ہے, نہیں پڑھنی تو ہے لیکن کیوں پڑھنی ہے, کچھ تو وجہ ہونی چاہیے. کچھ یا خدا نے تھوپ دیا ہمارے اوپر ایک آئین بنا کے کہ جا کے تم کام نہیں. خدا ایک طرف سے ہمیں کہتا ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو, تمہیں تو میں نے عقل سے نوازا ہے, تمہیں سمجھ دی ہے. تو خدا ایسا تو نہیں کرے گا نا کہ ایک طرف سے عقل دے اور ایک طرف سے مجھے جو ہے نا میرے اوپر مسلط کر دے کسی حکم کو. نہیں, خدا تو ایسا نہیں ہے. تو خدا کے اس حکم کو سمجھنا میرا کام ہے کہ آخر میں 5 وقت نماز کیوں پڑھوں, میں روزہ کیوں رکھوں, میں زکوٰۃ کیوں دوں جو میرے دین کی اصل چیز ہے, اور میں حج کیوں کروں, میں کن حالات میں کروں, میں نکاح کیوں کروں, میں شرم و حیا سے اپنی نگاہیں نیچے کیوں رکھوں, مجھے آزادی دی ہے میں کیوں نہیں کر سکتا. ہم کہتے ہیں نا, آج کل یہ سنتے نا. تو یہ سب چیزیں جاننا بہت ضروری ہیں. تو دین کی سمجھ خدا کا عظیم تحفہ ہے. میں زمین پر ہوں, مجھے پتہ ہے. اچھا یہ پتہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں اتنے سارے مذاہب ہیں, کسی نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا. خدا کا انکار کر دیا لیکن موت کا انکار نہیں کر رہے. وجہ کیا ہے؟ وہ مجھے سمجھ میں آ رہی کہ ہاں بندہ مرتا ہے میرے سامنے, اس کو دفن کر کے آتا ہوں, میں مان رہا ہوں. خدا نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. نیکی کرنے کا ریوارڈ فوراً نہیں مل رہا مجھے. میں نے 1 روپیہ فقیر کو جو 70 روپے مجھے وہاں سے نہیں مل رہے. میں نے گناہ کیا, مجھے اس کی سزا نہیں ملی, تو میں کیا ہوں, تھوڑا سا ریلیکس ہوں کہ انسٹنٹلی کچھ نہیں ہو رہا. یہ لیکن میں یہ نہیں جان پا رہا کہ آخر خدا ایسا کیوں کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے. ہم تو آپس کے معاملات میں دیکھیں, کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں, بہت پازیٹیو ہوتے ہیں, اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں. یہاں خدا تو پکا نہیں اپنی بات کا, لگ تو ایسے رہا ہے. نعوذ باللہ من. یہ مجھے سمجھنا پڑے گا نا کہ خدا کا طریقہ کار کیا ہے. خدا نے جو مجھے زمین پر بھیجا ہے, کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ اوپر دیکھیں کہ 4 بچے نیچے سے اتر رہے ہوں وہاں سے, کبھی نہیں دیکھا ہوگا. اس نے خدا ایک پورا نظام بناتا ہے. ہم ایک میٹرک انٹر کرتے ہیں نا, کبھی کسی کا موڈ میں پہلے انٹر کروں گا پھر میں میٹرک کروں گا, ہم کرنے دے دیں گے اس کو؟ نہیں کرنے دیں گے نا. یا کوئی بولے آج مجھے بہت سارے کام ہیں, میں فجر کے ساتھ ہی ساری نمازیں پڑھ لیتا ہوں, آج ظہر عصر مغرب ایک ساتھ پڑھ لیتا ہوں. نہیں. تو میرے لیے والدین کی بات ماننا ضروری. میں استاد کی بات کو بڑے غور سے سن رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں محلے کے اصول کو, میں خاندان کے اصولوں کو فالو کر رہا ہوں. مجھے جانا ہے, تہجد بھی کرنی ہے, عیادت بھی کرنی ہے, شادی میں بھی جانا ہے, مجبوری میں مجھے شاپنگ بھی کروانی ہے, گھر والوں کو بہت ذرا حرام کا بھی مجھے اتنا آگے پیچھے کر کے وہ کرنا ہے, گولی بھی دینی لوگوں کو نا جیسے ہم کہتے ہیں. لیکن میں خدا کو میں نے ڈی ویلیو رکھا ہوا ہے. خدا کہاں پر ہے, اس کا حکم کہاں پر ہے. یہ حالانکہ یہ سب چیزیں بھائی مجھے تو میرے ماں باپ خدا نے دی ہیں, رشتہ دار بھی خدا نے دی ہیں, اولاد بھی خدا نے دی ہے, زمین جس خطے میں پیدا ہوا وہ بھی خدا نے مجھے وہاں پیدا کیا ہے. اس کے بعد پھر میں کیا کرتا ہوں, میں جب بڑا ہو جاتا ہوں پھر میں اپنی حکومت چلانا شروع کر دیتا ہوں. اچھا اب مجھے یہ کرنا چاہیے, اب مجھے یہ کرنا چاہیے, میں یہ نہیں سوچ رہا کہ خدا نے اب یہ سارا کچھ سیٹ اپ کیا ہے
ہم جیسے نا کسی شادی میں جائیں تو وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کرسیاں یہاں لگی ہوئی ہیں، فیملیز یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، جینٹس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا یہاں لگا ہوا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے نا. مطلب اتنے چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں ہماری ترتیب ہوتی ہے تو ہم کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ خدا کا معاملہ بے ترتیب ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ خدا ہاں ٹھیک ہے بخش دے گا، بخش دے گا. خدا رحمان رحیم وہ ہے، لیکن میں بھی اس سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس نے کچھ تو کیا ہوگا نا. اب حدیث میں کہا ہے کہ 1000 میں سے ایک بندہ جائے گا جنت میں، 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا، 999 مطلب میرٹ پہ جو جائیں گے ان میں سے یہ جائیں گے. تو خدا رحمان رحیم وہ سب کو بخش دے. لیکن سوچنے سمجھنے کی بات تو یہ کہ خدا نے سب کو بخشنا ہی ہے، وہ انشاءاللہ بخشے گا کہ ہم اس سے امید رکھتے ہیں. تو پھر تو خدا نے ہمیں اس امتحان میں ڈالا کیوں ہے؟ تو میں دنیا کے سارے اصول فالو کر رہا ہوں، مجھے فارم جمع کرانا ہے، میں فلاں 10 کاپیاں لگا رہا ہوں، مجھے ویزا لینا ہے، میں اسٹیٹمنٹ اچھی کر رہا ہوں، سب چیزیں کر رہا ہوں، لیکن میں نماز کو اچھا نہیں کر رہا. میں نماز جیسی 15 سال کی عمر میں پڑھ رہا ہوں، میں 50 سال کی عمر میں وہی نماز پڑھ رہا ہوں. میں نے جو روزہ رکھا تھا پہلا، میں 60 سال کی عمر میں وہی روزہ رکھ رہا ہوں. کیوں نہیں مجھے فرق محسوس ہو رہا ہے؟ آپ کسی سے پوچھیں، کسی بچے سے پوچھیں بھائی تم نے سحری کی افطاری کی کیا فیل کیا، اور کسی 50 سال کے بندے سے پوچھیں کہ تم نے سحری کی افطاری کی کیا فیل کیا. آپ کو دونوں کے جوابوں میں کوئی فرق محسوس ہوگا؟ نہیں ہوگا. آپ نماز پڑھنے آپ مسجد میں جائیں، ایک وہاں 50 سال کا 60 سال کا آدمی نماز پڑھ رہا ہوگا، بڑے ترتیب سے نماز پڑھا ہوگا، نوجوان بھی اتنی اسپیڈ سے پڑھ رہا ہوگا، لیکن دونوں سے سوال پوچھیں گے کہ آپ کو نماز میں ملا کیا، ان دونوں کا جواب سیم ہوگا. اس سے بڑے طریقے سے پڑھی، ٹھہر کر پڑھی، ٹھیک ہے. اس نے تو پھر میں کیوں کر رہا ہوں پریکٹس میں یہ اتنی؟ میں کچھ تو مجھے فیل ہونا چاہیے نا. میں دنیا کا میں کوئی چیز خریدتا ہوں بیچتا ہوں تو مجھے تو اس کا فائدہ مل جاتا ہے، لیکن خدا کے اس میں نہیں جا رہا. تو اس کی وجہ یہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دین کی تفہیم ہے وہ نہیں کر رہا، جو دین کی سمجھ جو مجھے ایکچولی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے مجھے. تو پہلے اس کے لیے جو آج کی کلاس میں میں اسٹارٹ کر لیتا ہوں، وہ بات یہ، وہ پہلی چیز کیا ہے؟ وہ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ عقیدہ میرا درست ہونا چاہیے، وہ ایمان میرا جس کے لیے مجھے کہا گیا ہے الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنا ہے میرے. غیب میں بہت ساری چیزیں، رسول ہم نے نہیں دیکھے، فرشتے ہم نے نہیں دیکھے، یہ تو چلو ہو گیا بھائی، پاسٹ ہو گیا. خدا بھی ہے ہم نظر نہیں آتا غیب پر. اور ایک جو چیز ابھی ہونی ہے وہ کیا ہے؟ قیامت. ٹھیک ہے، یہ بھی غیب ہے، یعنی غیب پر میں نے رکھنا ہے ایمان. اب ان غیب پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں بھائی ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، نہیں یہ ایمان تھوڑی ہوتا ہے. ایمان ہوتا ہے؟ نہیں، یہ ایمان نہیں ہوتا. یہ تو آپ نے معلومات لے لی. ابھی میں آپ سے پوچھوں کہ امریکہ ہے، آپ بولے ہاں ہے، گئے اور نہیں گئے تو نہیں ہے تو صحیح، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. لیکن میں خدا، اس کے رسول، اس کے فرشتے اور روز آخرت، میں نے ان کو بھی نہیں دیکھا، لیکن اس کو میں مان رہا ہوں. کیوں؟ میری تربیت ہے. میں بچپن سے یہ سنا ہوا ہے کہ ہاں بھائی یہ 4 چیزیں 5 چیزیں ہیں، اس پہ ایمان، تقدیر پر بھی ایمان رکھنا ہے، یہ جو اللہ کی مرضی یہ رکھنا ہے. صحیح ہے. لیکن میں بھی ایک ایسے ملک کا نام لے لوں جو کبھی نہ سنا ہوا آپ نے، تو آپ فوراً ریسرچ کریں گوگل کے اوپر، ہے بھی یا نہیں ہے. سر ایسے بتا رہے ہیں. تو عقیدہ میرا درست نہیں ہے، خدا کا تصور میرے ذہن میں، میرے دل میں. ہم نے ایمان کی تعریف کیا سنی پڑھی ہے؟ چونکہ آپ سب بڑے ہیں، سب سمجھدار ہیں، سب نے باتیں سنی ہوئی ہیں، لیکن اس کو سمجھا ہوا نہیں ہے. سوری ٹو سے، سمجھا ہوا نہیں ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اقرار، زبان سے اقرار کرنا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرنی ہے. اب میں آپ کو اس کا فرق سمجھاتا ہوں. اب آپ کو روزے کی حالت میں دوپہر کو 2 بجے کوئی بندہ لا کے پزا دکھاؤ، آپ کھائیں گے؟ نہیں کھائیں. چلے آپ، وہ بندہ چلا جائے، کمرے میں آپ بند ہو، اکیلے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا آپ کو، آپ کھائیں گے؟ کیوں نہیں کھائیں گے؟ کیونکہ اب مجھے وہاں پر سکھایا گیا ہے کہ دیکھو یہ تم نے کام یہاں نہیں کرنا. مجھے کہا گیا ہے کہ تم نے سحری سے لے کر افطاری تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے.
لیکن میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں غیبت بھی کر رہا ہوں، میں چغلی بھی لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں فضولیات میں بھی پڑا ہوا ہوں، میں ٹھیک ہے، کیوں؟ وہ ایک کام جو میں نے صحیح سے سمجھا تو میں صحیح سے کر رہا ہوں کہ بھائی اس وقت سے لے کر اس وقت تک میں نے کھانا پینا نہیں ہے، لیکن دوسرا کام ہے وہ میں نے صحیح سے سمجھا ہی نہیں ہے صحیح سے. جیسے اب میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں میں آپ کو غیبت کی. ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں، جی وہ غیبت تو نہیں، میں بات کر رہا ہوں لیکن یہ بات میں اس کے سامنے بھی بول سکتا ہوں. یہ بات اگر آپ میرے سامنے کسی کی برائی کر رہے ہیں اور ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بات میں اس کے سامنے بھی کر سکتا ہوں، تو یہ غیبت تھوڑی ہے، یہ غیبت نہیں ہے. غیبت اس سے آگے جا کے بات ہے. غیبت یہ ہے کہ وہ بات اس کو بری لگے، سامنے کہنے کی بات نہیں ہے کہ سامنے آپ بات کر سکتے ہیں یا سامنے بات نہیں کر سکتے. آپ نے کہا کہ سر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ بندہ ایسا ہے ویسا ہے، اور یہ بات میں اس کے سامنے بھی کر سکتا ہوں، لیکن سامنے کرنے کے بعد اس آدمی کا ریئیکشن کیا ہوگا وہ بتائے گا کہ یہ غیبت ہے یا نہیں ہے. آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ ایسی بات اس کو برا ہی ہوگا، اس کو بری لگے گی بات کہ میرے بارے میں کیا بات ہو رہی، تو غیبت ہو گئی نا. تو اس کا مطلب یہ کہ سامنے کرنے کی بات نہیں ہے. اب یہ کیا ہے، غلط کانسیپٹ ہے غیبت کا. تو ہم میں سے بہت سارے بہادر ایسے ہوتے ہیں جو کرتے رہتے ہیں بات، ہاں ہم کر لیں گے سامنے بات، ہم کر لیں گے سامنے کر بھی لیتے ہیں، لیکن کر تو لی، لیکن اس کے بعد کا ریئیکشن اس کو بری لگ گئی، آپ کی غیبت ہو گئی نا، کاؤنٹ ہو گئی غیبت آپ کی. تو یہ چیز ہے، یہ ہے کانسیپٹ. تو اس لیے خدا نے جو ہمیں عقیدے بتائے کہ یہ چیزیں تم نے رکھنی ہے، تو الذین یؤمنون بالغیب، تم نے غیب پر رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے کہ ہاں خدا ہے، خدا ہے. اب ہم خدا کا پڑھتے ہیں کہ خدا ہے کیا چیز. مطلب تو چونکہ پہلا جو عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے وہ خدا کی ذات ہے نا، اس کے بعد آگے صحیح ہوں گی سب چیزیں. خدا کے بارے میں کانسیپٹ غلط ہو، باقی سب چیزوں کے بارے میں ٹھیک ہو، تو کیا فائدہ ہے اس کا. میں خدا کے تصور کو میں محدود کر دوں، لمیٹڈ کر دوں کہ نہیں اتنا ہی ہے بس خدا. جیسے عیسائیوں کے ہاں ہوتا ہے کہ ہاں بس نہیں، خدا کے پادری کے پاس جاؤ، اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرو اور تمہارے گناہ معاف ہو، خدا یہ ہے. یا ایک زمانے میں ایک فرقہ ہوتا تھا، اس کا نام تھا جبریہ، کہ اس نے یہ کیا ہوتا ہے، خدا نے مجبور کیا ہوا انسان کو. یا ایک فرقہ ہوتا تھا معطلہ، وہ کہتا تھا خدا معطل ہے، بس خدا سسپینڈ ہوا ہے آج کل اور اس نے دنیا بنا دی ہے اور یہ سارے کام اس سے چل رہی ہے، وہ ایک دن پھر خدا دوبارہ اپنی پوزیشن واپس آئے گا. پھر یہ کام دیکھیں کتنے عجیب قسم کے فرقے ہیں یہ دنیا نے دیکھے ہیں، گزرے اس زمانے سے. ہمیں کتنے عجیب سے لگ رہے ہیں، لیکن ان کی ایک بڑی تعداد ہوا کرتی تھی، لوگ رکھتے تھے اس طرح کے عقیدے. اب ہم لوگ کیا ہیں، ہم نے خدا کو کیا رکھا ہوا ہے، دیکھی جائے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے خدا کا، معذرت کے ساتھ. تو خدا، اب پہلے یہ ہے کہ ہم خدا کو سمجھیں پہلے کہ خدا ہے کیا. صرف یہ نہیں کہ خدا ہے، اچھا اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ خدا کہتا ہے وہ رحمان اور رحیم ہے، لیکن جب بھی ہم خدا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں عذاب کی بات یاد آتی ہے. ایسا ہے نہیں ہے، خدا کا خوف کرو. کبھی کسی نے کہا خدا کی رحمانیت کو بھی دیکھو؟ نہیں. ہم جب بھی خدا کا تصور لے کے آئیں گے نا تو ساتھ ساتھ کیا ہوگا، شیطان اور ہمارا معاشرہ ہمارے سامنے عذاب لے کر آئے گا کہ بہت بڑی کوئی ایسی چیز ہے جو اس طرح کرے. لیکن خدا خود اپنا تعارف کیسے کرواتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. رب، اس نے تعریف، اس تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے، اللہ کے. اب اللہ نام ہے، اب اس کی صفات ہے کہ وہ کیا ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ اس طریقے سے ہم دنیا کو سمجھا سکتے ہیں، اس بعد میں سمجھائیں گے. پہلے ہم خود سمجھیں گے کہ یہ چیز درست ہے یا غلط ہے، کہ خدا ہے کیا. جب کوئی انسان خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے کسی کا، تو وہ سوچے گا نا کہ بھئی اچھا خدا یہ ہوتا ہے. بھائی ایک موبائل فون ہے، ایک آئی فون کا ایک اینڈرائڈ ہے، نظر آتا ہے نا، دونوں میں ایک فنکشنز ہیں. اچھا اب خدا ہے، اب میں جس خدا کی عبادت کرتا ہوں وہ کیا ہے، رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. وہ خدا کیا کر سکتا ہے؟ جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا چھوٹی موٹی کتابوں میں آج کل یہ ہے کہ جی وہ شیوا جو ہے نا وہ رزق دیتا ہے، تو فلاں جو
جو ان کے یہاں جیسے کہ عیسائیوں کے یہاں تثلیث کا ایک وہ خدا کا مرکب بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ یہ خدا ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کی بیوی ہے، یہ تینوں مل کے ایک تکون بنتی ہے، یہ خدا ہے۔ تصور ہے نا، وہ یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے پاس خدا نے بھی تصور دیا ہے، خدا نے بھی نا زمانے کے حساب سے بتایا کہ اچھا میں تم ایسے نہیں معلوم ہے خدا ہے، ایسے کیسے مان لو خدا ہے؟ میں کوئی کیا کرتا ہے وہ جس کی وجہ سے میں اس کو خدا مانوں؟ ٹھیک ہے، آپ کے پاس یہ پنکھا لگا ہوا ہے اور آپ کو کیا نام ہے کوئی ہینڈ فین دے دے، بھائی یہ بھی پنکھا ہے وہی پنکھا، دونوں ہوا دے رہے ہیں، تو آپ مانیں گے؟ نہیں نا۔ میں خدا کو خدا اس وقت مانوں گا کہ جب مجھے خدا اپنی صفات کے ساتھ ملے گا۔ ٹھیک ہے، خدا کے ساتھ صفات ہی مجھے معلوم نہ ہو تو میں خدا کیسے مان لوں اس کو؟ ہم کہتے ہیں تم سخی ہو، کیا سخاوت کرتے ہو بھائی؟ تم عالم ہو، کون سا علم بانٹتے ہو؟ تم شریف ہو، کون سی شرافت ہے آپ کے اندر؟ ہم یہ بات سوال کرتے ہیں نا۔ تو میں نے کہا خدا ہے، تو اب خدا کی صفات، تو خدا اپنا تعارف خود کروا رہا ہے۔ تمام تعریفیں اس کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا، لفظ جو استعمال کیا وہ کیا ہے؟ پالنے والا۔ اب یہ جو لفظ ہے نا، یہ لفظ یہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے، بڑا لفظ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، مطلب وہ سب چیزیں آرگنائز کر رہا ہے، مینیج کر رہا ہے ساری چیزیں وہ۔ ہم کہتے ہیں نا ہم کفالت، ترجمہ لفظوں کو ہم چینج کرتے جاؤں، یہ زیر کفیل ہے، بھائی 5 بچوں کی کفالت کر رہا ہوں، مطلب کیا ہوتا ہے؟ 5 بچوں کو پال رہا ہوں، یہ بتانا ہوتا ہے نا کہ 5 بچوں کو پال رہا ہوں۔ تو یہ خدا کیا کر رہا ہے؟ تمام جہانوں کی مخلوقات کو پال رہا ہے۔ تو پہلا تصور تو یہاں سے ختم ہو گیا کہ میں پال رہا ہوں کسی کو، ایک بات۔ دوسرا تصور یہاں سے ختم ہو گیا کہ اچھا جب مجھے کوئی پالنے والا ہے تو مجھے کسی کی ٹینشن لگی ہوئی، یعنی کہ خدا، ایک بات یہ تو پھر میری بات ہو گئی، بھائی اس کمپنی میں 4000 لوگ کام کرتے ہیں، اس کمپنی میں 8000 لوگ کام کرتے ہیں اس کمپنی، لیکن ہم کبھی خدا کی بات کرتے ہیں وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یہ بھی تو ہے۔ خدا بھی ایک خدا ہے نا کہ جو اس کی پہلی صفت کیا ہے کہ تمام جہانوں کو وہ پال رہا ہے، ان کو پانی بھی دے رہا ہے، ہوا بھی دے رہا ہے، اناج بھی نہ نکلے کسی دن اناج آپ کر لیں، آپ تحقیق کر لیں، پوری سائنس اٹھا کے رکھ لیں، آپ زمین میں بیج بوئیں، کیمرے لگا دیں، کیا ہوتا ہے اس کے اندر سے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بدلتا ہے بدلتا ہے بدلتا ہے، اس کے بعد وہ چیز نکل آتی ہے اس میں سے۔ کیسے نکل آتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ ایسی طاقت ہے نا کہ جو اس چھوٹی سی چیز کو ایک بیج کو ایک بڑا درخت بننے میں مدد کرتی ہے اس کی، وہ خدا ہے۔ یہ ہے خدا کو ماننا، سنا کر نہیں، دیکھ کر۔ آپ نے ایک آیت سنی ہوگی، اللہ نور السماوات والارض، سنی ہے نا آیت؟ اللہ زمین و آسمان کا نور کدھر ہے؟ اب 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو خدا غلط کہہ رہا ہے یا پھر میں اندھا ہوں جس کو نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، اب نور اللہ کے، اب اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، میں دیکھوں گا زمین اور آسمان کا، زمینوں اور آسمانوں کا، تو مجھے سرچ کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کدھر ہے نور، پھر تلاش کروں گا۔ جب میں اس کی تلاش کے لیے نکلوں گا تو مجھے نظر آئے گا وہ نور۔ لیکن اب مجھے نظر نہیں آ رہا، تو کوئی اندھا بولے دنیا تو میں تو سارا اندھیرا لائٹ گئی ہر طرف، تو کہ اندھے کا قصور ہوا یا اسی کا ہوگا نا کہ اس کو نظر نہیں آ رہا، کسی بہرے کو آواز نہیں آ رہی، یا کسی کوئی بندہ ایسا ہو کہ جو معذور، جو کہ دینی میں سب ایسی چیزیں نہیں ہو سکتا۔ تو خدا جو ہے وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہان، یہ اس نے اپنی پہلی صفت بیان کی۔ اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد خدا نے اپنے تعارف میں کہا الرحمن۔ اب بات یہ ہے کہ بھائی اس بندے کے نیچے تو 8000 لوگ کام کرتے ہیں، تو اب یہ بندہ کس کی پرسنالٹی ہوگی، یہ کتنا سخت ہوگا، یہ ایسا ہوگا، یہ ویسا ہوگا، ہے نا؟ ہم یہ کہتے ہیں نا، یہ تو بھائی کونسلر ہے، یہ تو ناظم ہے، یہ تو وزیر اعظم ہے، یہ تو وزیر اعلیٰ ہے، اچھا بھائی مطلب یہ پورے ملک کو چلا رہا ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، کیا مطلب؟ نہیں، خدا ایسے نہیں کر رہا۔ خدا ایک طرف دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تمام جہانوں کو کیا کر رہا ہوں، پال رہا ہوں، اس پالنے کے باوجود بھی میں کیا ہوں، رحمان ہوں۔ ہم تو چھوٹے سے علاقے کے کونسلر بن جائیں تو رونت آ جاتی ہے نا ہمارے اندر، تو اندر سے ہم وہ ہو جاتے ہیں،
4 گلیوں پہ ہماری حکمرانی قائم ہو جائے تو ہم بڑے بادشاہ بن جاتے. خدا کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں اور ساتھ میں کیا ہوں, رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں. یہ وہ اپنا تعارف کروا رہا ہے. یہ ہو گیا تعارف اس کا یہاں تک. آگے کیا کہتا ہے وہ, مالک یوم الدین, میں روز جزا کا بھی مالک میں ہی ہوں. تم جو سارے چیزیں لے کر آؤ گے نا دنیا سے لے کر, ٹھیک ہے, کنورٹ کرو گے نا, یہاں کے اعمال وہاں سے کنورٹ ہوں گے کہ ہاں بھائی یہ اب یہاں کے میزان کے حساب سے جو ہے ان کو تولا جائے گا. وہاں وٹے تو نہیں پڑے ہوں گے نا ہمارے والے یہاں پر, ٹھیک ہے. ہم تو یہاں اپنے اعمال لے کے جائیں گے, وہاں سے کنورٹ ہوں گے, کنورٹ میں ہمارے دیکھتے ہیں پھر کتنا ریٹ نکلتا ہے ہمارا. لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے, اس دن میری مرضی ہوگی. ابھی آپ کسی بھی انسان, آپ نے دیکھا ہوں گے بہت سے لوگ ایتھسٹ ہوتے ہیں, خدا کا انکار کر دیتے ہیں. کوئی زمین نہیں پھٹتی ہے, کوئی عذاب نہیں آتا ان کے اوپر. خدا نے مہلت دی ہوئی ہے, ہاں کر لو, تمہارا ایک ٹائم ہے, ٹھیک ہے, اس ٹائم میں تم نے جو سوچنا ہے جو کرنا ہے وہ کرو. روز جزا آ گیا, اس کا مالک میں ہوں گا. اب آپ سوچیں کہ اس نے ہمیں تینوں چیزیں بتا دی, تینوں زمانوں کی چیزیں بتا دی. ماضی اللہ ہے کہ ماضی کے نا اللہ تھا, اللہ ہے شروع سے ہی ہے. حال پال رہا ہے, کنٹینیوسلی پال رہا ہے وہ سب کو. ہم سے, ہمارے آباء و اجداد تھے, ہمارے آگے کی نسلیں آئیں گی, ان کو پال رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. اور اس سے آگے اب وہ اس نے مستقبل کا یہ بتا دیا. یہ نہیں سمجھنا کہ بس ہاں میں تمہیں یہاں پال کے میں چھوڑ دوں گا. جیسے یہ میں نے بتایا نا آپ کو کہ آپ کوئی کتاب پڑھیں جس میں ہندوؤں کے عقائد لکھے ہوئے ہیں, تو وہ کہتے ہیں آگ برسانے والا خدا الگ ہے, پانی برسانے والا الگ ہے, رزق دینے والا الگ ہے, مصیبتوں سے بچانے والا الگ ہے, اور کھیتی دینے والا الگ ہے, بچہ دینے والا الگ ہے. مطلب کوئی الگ ہی انہوں نے ایک سیریز بنائی ہوئی ان کے بلیوز ہیں. لیکن خدا اپنا تعارف اسی چیز کو سامنے رکھ کر کروا رہا ہے کہ وہاں بھی میں تھا, یہاں بھی میں ہوں, اور آگے بھی میں ہی ہوں گا. تو مطلب یہ چیز تو بھلا دو کہ کوئی اور بھی ہے یہاں. سمجھنے کی بات ہے اس کو, کوئی اور نہیں ہے. میں ہی ہوں, میں ہی تھا, میں ہی ہوں گا. یہ اس نے, خدا نے یہ تعارف. اب کیا کہا خدا نے, ایاک نعبد. یہ 3 آیتیں خدا نے اپنے تعارف میں بتائیں. اب پھر بندے کا تعلق بتایا کہ بندے کو کیا کرنا چاہیے. تمہیں معلوم تو ہو گیا مجھے, اللہ ایک ہے, اللہ رب العالمین ہے, اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ مالک یوم الدین ہے. سن لی نا بات. آپ سے کوئی بات کرے کہ ویسے میری بات سنو, آپ بات سننے کے بعد اب میں کیا کروں, آپ کی ساری بات میں نے سن لی, اب میں کیا کروں. تو خدا نے جب یہ 3 آیتیں نازل کی, اپنی بات کی, تو اب پھر وہ چونکہ وہ رحمان ہے, اس نے بتایا نا وہ رحمان ہے, تو اس نے پھر بتایا کہ اب بات سمجھو, یہ چیزیں ذہن میں رکھ کر اب مجھ سے یہ کہو کہ ایاک نعبد, کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. دیکھیں خدا چاہتا تو پہلی آیت یہ ہوتی ایاک نعبد, مسلط ہوتا خدا تو یوں کہتا, مانو بس میں نے کہہ لیا. نہیں, اس نے کہا یہ میرا تعارف, اور اب تم کیا کرو, اب تم یہ کہو کہ ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. 2 چیزیں ہو گئی. اصل مسئلہ ہے ہی انہی 2 چیزوں کا, عبادت اور مدد. یہ عبادت, بندگی, خدا کو خدا ماننا, اور پھر اس سے مدد چاہنا. یہ آپ خود, جیسے دوسرے مذاہب کے اندر عبادت ایک کی ہو رہی ہے, مدد کسی اور سے چاہ رہے ہیں. جسے میں نے بتایا نا, وہ رزق کا کوئی اور خدا, پانی کا کوئی اور, آگ سے بچانے والا کوئی اور, کھیتی دینے والا کوئی اور. یہاں یہ بتایا تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. وہاں بھی تمہیں ہی کہا کہ تجھ سے ہی, اور یہاں یہ نہیں کہا کہ پیسے چاہیے ہوں گے تو آپ کے پاس آئیں گے, زندگی چاہیے ہوگی تو آپ کے پاس آئیں گے. عبادت میں جو ہے نا, سجدہ صرف تیرے سامنے کریں گے, رکوع کوئی اور جگہ کریں گے, ایسا بھی نہیں. یعنی یہاں پر یہ بات بالکل کلیئر کر دی کہ عبادت تیری ہی ہے. اب جو بھی عبادت ہے وہ تیری ہے. اب وہ قیام ہو, وہ رکوع ہو, وہ سجدہ ہو, وہ روزہ ہو, وہ زکوٰۃ ہو, وہ حج ہو, وہ کوئی بھی کسی حقوق کا خیال رکھنا ہو, وہ تیری ذات کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا.
یعنی میں اب بھی اس چیز کو، اس پر تو میں ایک پوری کلاس لے کے میں چاہوں گا کہ اگر میں اپنے والدین کا احترام کر رہا ہوں، عزت کر رہا ہوں، چونکہ مجھے خدا نے حکم دیا ہے، جب خدا نے مجھے حکم دیا تو گویا کہ وہ کیا ہوگی، میری عبادت ہو گئی، میرے لیے تو عبادت ہوگی نا خدا کی۔ یعنی اب میں یہ سوچوں کہ میں والدین کا احترام تو کر رہا ہوں، لیکن یہ مجازی صورت ہے، حقیقت میں تو یہ میں خدا کا حکم مان کر اسی کی عبادت کر رہا ہوں۔ اب ہم نے کیا کیا کہ عبادت کو کر دیا مخصوص عوامل کے ساتھ، کیا یہ عبادت ہے۔ والدین کا احترام عبادت نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ والدین کا احترام بھی عبادت ہی ہے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال بھی عبادت ہی ہے، دیگر جتنے بھی معاشرتی مسائل ہیں یا معاشرتی عوامل ہیں وہ بھی سارے کے سارے کیا ہیں، عبادت ہی نہیں۔ میں چونکہ ان کو عبادت سمجھتا نہیں، اس لیے میں صحیح نہیں کر رہا۔ اور نماز کا جب میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ وہ اس کا ایک ظاہری طریقہ مجھے معلوم ہے تو میں کر رہا ہوں، لیکن ان چیزوں کو غلط پارکنگ پہ میں نے بائک کھڑی کر دی، گاڑی کھڑی کر دی، یہ میں نے خدا نے مجھے منع کیا کسی کی حق تلفی سے، پھر بھی کرو۔ اب حق تلفی کو ہم کیا سمجھتے ہیں، کسی کا مال کھانا، ٹھیک ہے، کسی کا، لیکن بینک میں لائن میں ہم کسی اور لائن میں جا کھڑے ہو جائیں، ہم اس کو حق تلفی نہیں سمجھتے، نہیں ٹھیک ہی چلتا ہے بھائی۔ مسجد میں اس میں اسی طریقے سے پانی کو زیادہ پانی بہانا دو طرح سے، ایک تو پانی بہانا، زیادہ بہانا، ضائع کرنا ایک الگ دوسرا حق تلفی ہے نا، کسی اور کوئی اور پانی استعمال کر لے گا وہ، ہر معاملے میں۔ تو چونکہ یہ عبادت کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نا، آپ نے سنی ہوگی آیت کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے، خدا کی عبادت یہ ہے کہ نمازیں پڑھو اور رات کو جتنے تسبیحات پڑھ سکتے ہو پڑھو، اور بس یہ عبادت یہ نہیں ہے۔ ہمارا ایک عمل عبادت، کیونکہ ہمیں اللہ نے ہر معاملے کی ہدایت جاری کی ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، محلے والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اب ہم وہ نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے، یا ہم اس کی عبادت میں کیا کر رہے ہیں، کوتاہی کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں بھی ہم جو ہے عقائد کو لے کر مزید اس پہ ڈسکشن کریں گے، کیونکہ عقائد کا تعلق، جسے میں نے بتایا کہ اللہ، ابھی میں لفظ خدا، لفظ اللہ کی اس کی لغوی بحث پہ نہیں، جو حقیقتاً خدا ہم سے چاہتا ہے، اور پھر جو اعمال ہیں اور عبادت میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں، یہ چیزیں پہلے ضروری ہیں کہ ہم اپنے عقیدے کو کیا کر لیں، درست کریں۔ میں نے آپ کو کیا کہا، جب ہمارا خدا کے بارے میں عقیدہ درست ہو جائے گا تو پھر نہ ہمیں کسی سے بھی لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ولیوں کو یہ ایمان ہے، علم بالغیب ہے نہیں ہے، فلاں نبی کو یہ معجزہ حاصل ہوا تھا نہیں ہوا تھا۔ یہ سب چیزوں میں ہم اسی وجہ سے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا کے بارے میں بنیادی طور پر تصور ٹھیک نہیں ہوتا۔ جب ہم خدا کو سمجھ لیں گے نا تو اس کے بعد نبی، ولی، رسول، ہم ان سب کو آرام سے سمجھ لیں گے، ہمیں کوئی دقت، کوئی مشکل اس کے اندر پیش نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں احکام شریعت کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔